بینگ اے پارٹ آف آؤٹ ڈور ایکسپیرینس، آپ نے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایکسپیرینشیل لرننگ ہے کیا، اس کا ماڈل کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ لرننگ کے لیے ہمیشہ سے انسان اپنی 5 سینسز استعمال کرتا ہے، آپ کا دیکھنا، آپ کا چکھنا، آپ کا سونگھنا، آپ کا ٹچ کرنا، آپ کا سننا، یہ وہ تمام سینسز ہے جس سے آپ کا دماغ انپٹ لیتا ہے، آپ سیکھتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس پر ریسرچ کی گئی کہ انسان کیسے زیادہ سیکھتا ہے، تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب آپ ریڈ کرتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں کسی چیز کو، تو آپ کی ریٹینشن یا آپ کی لرننگ کیپیبلٹی یا آپ کی سمجھنے کی صلاحیت 10% تک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسی چیز کو سنیں، لسننگ یا ہیئرنگ سے آپ کی لرننگ کیپیبلٹی 20% تک بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا لیول جب آپ اس چیز کو دیکھیں، بائی سینگ یور لرننگ کیپیبلٹی انکریز اپ ٹو 30%۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو کمبائن کریں، سینگ اینڈ لسننگ، جب آپ کسی چیز کو دیکھ بھی رہے ہوں اور سن بھی رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 2 سینسز وہ ڈیٹا لے رہے ہیں، آپ کی لرننگ کیپیبلٹی ایون فردر انہینس ہوتی ہے 40% تک۔ اچھا جی، اس کے بعد جو لرننگ کا کرو ہے نا، وہ بہت تیزی سے آگے گرو کرتا ہے۔ بہت انٹرسٹنگلی، جب آپ وہی چیز کسی کو بتاتے ہیں، جب آپ نے کوئی چیز سیکھی، سنی، سمجھی، آپ نے وہ چیز کسی کو بتائی، آپ کی اپنی لرننگ یا انڈرسٹینڈنگ 70% تک بڑھ جاتی ہے۔ اور جب وہ کام آپ خود پریکٹیکلی کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کی باڈی انوالو ہوتی ہے، آپ کا ہارٹ، آپ کی ایموشنز، آپ کی فیلنگز انوالو ہوتی ہیں، آپ کا مائنڈ، آپ کی تھنکنگ کیپیبلٹیز استعمال ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کی لرننگ اپ ٹو 90% انکریز کر جاتی ہے۔ اینڈ the highest level of any learning capability is when you teach someone۔ جو چیز آپ نے خود سیکھی، ایکسپیرینس کی، آپ نے خود کسی کو جا کے پڑھائی یا سکھائی یا سمجھائی، وہاں پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ 95% تک چلی جاتی ہے۔ اس سارے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 95% کے اوپر از یور ایکسپیرینشیل لرننگ کیپیبلٹی۔ سو ایکسپیرینشیل لرننگ ہیز دیٹ پاور، دیٹ اسٹرینتھ، کہ جب آپ اس کا حصہ ہوتے ہیں، جب آپ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ یور انٹلیکچوئل ایبلٹی وچ از انوالوڈ انٹو دا لرننگ پروسیس۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی تمام کا تمام مکمل انسان اس لرننگ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، اینڈ دیٹس ویئر یو لرن موسٹ۔ تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ واٹ از دیٹ ایکسپیرینشیل لرننگ ماڈل۔ ایکسپیرینشیل لرننگ سائیکل یا ایکسپیرینشیل لرننگ ماڈل کا جو سٹارٹ ہے، بگننگ ہے، دیٹ از این ایکشن۔ دس از این ایکٹ اور این ایکسپیرینس، کوئی ایک ایسی چیز جس میں آپ خود انوالو ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی آؤٹ ڈور پروگرام کے اندر راک کلائمبنگ یا آپ کایاکنگ کرتے ہیں، تو وہ جو فزیکل ایکسپیرینس ہے، وہ ایکٹ ہے، دیٹ از این ایکسپیرینس۔ وہاں سے یہ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایز اے فیسیلیٹیٹر ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ اس ایکسپیرینس کو یا اس ایکٹ کو ہم جا کے ریویو کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ So whatever experience, whatever action the participants have taken, as a facilitator آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو ریویو کریں، اس پہ ریفلیکٹ کریں، اور اس میں سے اپنے لیے کچھ لرننگ ریٹریو کریں۔ So this is the second part of an experiential learning cycle۔ اب اس ایکٹ کے بعد، اس ریویو کے بعد یا اس ریفلیکشن کے بعد، you move to the third part of this cycle، جس کو ہم کہتے ہیں conceptualization۔ So please ignore this poor handwriting۔ conceptualization، اس سٹیج پہ آپ پارٹیسپینٹس کے ساتھ ڈسکشن میں جنرل کانسیپٹ ڈرائیو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، راک کلائمبنگ از دا ایکٹ، تو ریویو میں آپ نے ڈسکس کیا کہ کیا ہوا، آپ کو فیئر تھا، آپ کیسے چڑھ گئے، کس چیز نے آپ کو ہیلپ کیا، کس طرح سے آپ کے ساتھی نے آپ کو سیفٹی روپ پرووائڈ کی، کیوں آپ ڈر رہے تھے ریپیل کرتے ہوئے نیچے آتے ہوئے، تو کس چیز نے آپ کو ہیلپ کیا نیچے آنے کے اندر۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ ریفلیکٹ میں دیکھتے ہیں، اینڈ دین کنسیپچلائزیشن کے اندر ان کانسیپٹس کو پھر آپ ریلیٹ کرتے ہیں ان کی لائف کے ساتھ، کہ فار ایگزامپل جس طرح سے اس راک کلائمبنگ کے ایکسپیرینس کے اندر آپ نے اپنی ذات پہ ٹرسٹ کیا، آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس بلڈ کیا، یا آپ نے اپنے ساتھی کے اوپر ٹرسٹ کیا، یا اسی طرح سے آپ کے جو کچھ اپنے فیئرس تھے، آپ کو لگتا تھا کہ آپ کلائمب نہیں کر سکتے، تو آپ ان جنرل کانسیپٹس کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔
The last part of this cycle is apply. आपने जो जनरलाइज कॉन्सेप्ट वहाँ से डिराइव किए, आप उनको उसी प्रोग्राम के अंदर री अप्लाई करते हैं। अगर आपका एक मल्टी डेज प्रोग्राम है तो आपने दूसरे दिन जो लर्निंग यहाँ से जनरलाइज कॉन्सेप्ट यहाँ से डिराइव किए, आप तीसरे दिन उसको फिर अप्लाई करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। और अगर वो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो यू अप्लाई दोज लर्निंग्स इन योर लाइफ, और फिर आप उसके बाद एक नए एक्सपीरियंस में, एक नए एक्ट में चले जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस होल स्पायरल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग वर्क्स। और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, उन पे सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिराइव करते हैं, उनमें से मीनिंग्स अपने लिए अखज़ करते हैं और उनको फिर अप्लाई करते हैं किसी नई सिचुएशन के अंदर, और फिर आप एक नया एक्सपीरियंस करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कंटिन्यूसली ग्रो विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। एक और चीज़ जो इस मॉडल के अंदर जनरली आपको रिसर्चर्स वो शायद यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करते, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि इस पूरे साइकिल के सेंटर पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का रोल इस सारे साइकिल में आपको हेल्प करना, आपको किसी ऐसे एक्सपीरियंस में से गुजारना जो आपके लिए नया हो, जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, उस एक्सपीरियंस में आपको हेल्प करना कि आप सेफ़ इन्वायरमेंट के अंदर उसको रिव्यू करें, नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट के अंदर उस पर रिफ्लेक्ट करें, और आपको हेल्प करना कि उसमें से आप अपनी ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट्स डिराइव कर सकें, और उन कॉन्सेप्ट्स को फिर दोबारा एक नई चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको हेल्प करना, आपको पुश करना, आपकी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करना, आपके कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करके नए एक्सपेरिमेंट्स करना, उसमें आपकी हेल्प करना, वेयर द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर कम्स इन। एक फैसिलिटेटर, एक मेंटोर, चाहे वो एक स्ट्रक्चर्ड आउटडोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम हो या ज़िंदगी हो, सीखने के लिए यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ फैसिलिटेटर जो इस पूरे साइकिल के अंदर आपकी हेल्प करता है। एंड देन कम्स अ स्टेज जहाँ पे आप खुद अपने उस लेवल पे पहुँच जाते हैं कि आपको उस फैसिलिटेटर की, एक्सटर्नल फैसिलिटेटर की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने फैसिलिटेटर और मेंटोर खुद बनना शुरू हो जाते हैं। आप खुद किसी एक्सीडेंट, किसी अच्छे वाक़ये, किसी बुरे वाक़ये के ऊपर सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उसमें से कुछ जनरल मैसेजेस, लर्निंग डिराइव करते हैं और उनको फिर नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते सीखते एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। देखिएगा, इस सारे मॉडल की जो समरी है वो ये बात है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। जिसका मतलब ये है कि इन आवर लाइफ हमने अपनी ज़िंदगी में मुसलसल सीखते रहना है, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी है, और यही ऑब्जेक्टिव है, यही मकसद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का।